نہ خالق نہیں کے لیے، کسی کے لیے نہیں کرنا. اس ذکر کو اگر عبادت سمجھ کے کی گے تو انشاءاللہ ضرور آئے گا. نعرہ حیدری. اگر دو سے چار سینے کا زور ڈال کے کہہ دو ٹھنڈ پیدا ہوگی. نعرہ حیدری. سارے کیا پیش کروں آقا، ہر چیز تمہاری ہے. اور شاکر بھائی مولانا کی بارگاہ میں صرف دو چیزیں پیش کروں گا. کیا وہ شرح حضور کی فریاد پڑھتا رہا، وہ شرح میں حضور کی فریاد پڑھتا رہا، تین کی یہ شب کی زلف شان جھڑتا رہا، رات
رات عجب محفل سجی خانہ دل میں حسن رک گئی دھڑکن پر ذکر علی چلتا رات عجب محفل سجی خانہ دل میں حسن رک گئی دھڑکن پر ذکر علی چلتا سارزی نہایت ادب سے مدعو کروں گا بلبلے چند سارے رسالت بین الاقوامی شہرت یافتہ سناخا کے جن کا نام زیادہ تعارف کا محتاج نہیں جناب محترم خالد حسنین خالد صاحب کو ثانی زیر تشن جس پایا کے سراخان ہے اسی طرح کا استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر کے ایک ہاتھ اور نعرہ رسالت کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دے نعرہ تکبیر اس انداز سے بولنے کے میں بلا ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت خالد حسنین خالد کہتے نہیں ہے کہتے ہیں کہ خلافت پہ لڑ گیا کوئی کہتے ہیں کہ اپنی اتنی مرلی بجاتے رہتے ہیں صدیق سے مصطفیٰ نے پوچھا کہا کہ پہلے تو اجازت دیجیے یہ اور سے سنے اگر اجازت مل جائے تو آنکھیں آپ کے چہروں میں اچھے سے آنکھوں کو چہرے میں لگانے کی اجازت تھوڑی مانگی جائے اور کیا ہے آنکھیں تو بڑے بس ہے نا آنکھیں میں بھی آنکھوں کا کیا لیکن ادب کے مقام میں جب ادب کی بات آئے تو آنکھوں کو بھی اکڑ کے اٹھنے کی اجازت نہیں اجازت مانگنے پر اجازت نہیں جائے تب علی بزرگ نے کہا تب کہا کہ سبحان اللہ اور اللہ نے نکالے وہاں کا الگ طریقہ تب کہا یار یہ ایسے چہرے میں نہیں کہا سبحان اللہ اچھی چیز کو دیکھ کے کہا جاتا ہے میرا کتنی تیری بات ہے کہ کتنا اچھا چہرہ ہوتا ہے کتنی اچھی آنکھیں بنائی کتنی اچھی مخلوق بنائی کتنے تیری میں بہت یہ تو سنا ہوا میرا مقصد سے نہیں یا سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب تھا کہ نہیں کہا اور تیرے کیا کہا اور میں اپنی گفتار کی کام سے ان کی جگہ آ جانی کتنے تیری بڑا گفتار کے کام کے بھیجا کریا اپنی گفتار کی نہیں کہتی کہ آپ کے چہرے کو دیکھے اگر سے ہم کو گھا صدیق کا بس نہیں چل رہا کیا کہ جھکاؤں ویسے جناب ہو آتے تو کیا چاہیے اگر اجازت مل جائے کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کی آنکھوں کو میری زیادت میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ جی کا یہی مانگ ہے تو یہی مانگ رہا ہوں اس سے وہ زیادہ ہے نہیں کیا بزرگ نے کہا کہ فلاں شیخ بن گیا اپنے شیخ میں بھلا ہو جا بھلا ہو جائے گا تو پھر فلاں کا رسول بن جائے گا
فرائی مل جائے گی تو ایک دن تو فلا فلا ہو جائے تو اس سے رسول مل گیا تو روحانیت سے کہاں سے صدیق اکبر کا عقیدہ ہو صدیق کا عقیدہ نہیں تھا صدیق کا عقیدہ کہاں سے مصطفیٰ سے جو خدا مسلم مل گیا خدا ہوتا نہیں خدا کہاں ہوتی ہے تجھے مانتا ہوں آقا آپ کو مانتا ہوں خدا بولا خدا سے کام آپ کا میرا کام آپ کے کہا جاؤ خدا تو میرا واسطے کیا خدا سے بات ہے جب مجھے اس کو مصطفیٰ چاہیے مجھے کسی نے کہا آنکھ کے بعد تیری جو کنز سامان آنکھ کے بعد تیری جو صدیق کو آنکھ میں تھی اس نے کہا خدا بھی یہاں اگر وہ نبا کہتا ہے کہ ماں تو کہتا ہے خدا کی بھاؤ تھی خدا سے ملا لیکن صدیق نے کہا کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے خدا کے پاس جا رہا ہے آپ نے نہیں سنا جب بہتر ہی مصطفیٰ جب پرارتھنا لے کے لشکر لے کے مکے گیا آپ نے سنا ہوگا علماء حضرت سے سنا ہوگا کہ مصطفیٰ کو لے کے لیے صحابہ میں چلے تھے مکے پاس گیا تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نہیں تھے آگے نہیں دے وہ صحابہ نے کہا ہم لوگوں سے کثرت سے ہم کو مرو کے ہم دباؤ کریں یہ ہم کی بہت زیادہ نہیں ہے مصطفیٰ نے کہا نہیں خدا کے گھر کا احترام رہنا اچھا اس سے بات کرتے ہیں تو امیر عثمان کو بھیجا میں مقصد کی بات کر رہا ہوں امیر عثمان کو بھیجا امیر عثمان جاؤ ابو سفیان سے بات کرو کافروں سے بات کرو ہم لڑنے نہیں آئے ہم قبضہ کرنے نہیں آئے ہم مکے کو فتح کرنے نہیں آئے ہم کہتے ہوئے توبہ کرنے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے آئے ہمیں وقت اجازت دیجیے کہ ہمارے عمرہ کر کے احرام اتار کے چلے جائیں قربانی لے کے سمجھ رہے ہیں اگر میں ان سے نہیں بات کرتا تو اردو میں اگر غلطی بات کروں نہ سمجھے تو میں آپ سے بات کروں اگر سمجھ رہے تو آپ سمجھ رہے ٹھیک ہے نا تو میری آدمی اردو ٹوٹی پھوٹی ہوگی نا جیسے آپ پنجابی بولتے ہوگی میری وجہ سے نہیں گتی ہوگی تو اس لیے آپس میں مل چاہیے آپ کریں تو پنجابی میرے گاؤں کا سندھی تو بیچ کی ہوگی نا تو ٹوٹی پھوٹی تو ممکن ہوگی اس لیے اپنا سودا ہو جائے گا بات چیت کا نا امیر عثمان جاؤ ان کو بولو لڑتے نہیں ہے کیا ہم لڑتے نہیں آئے ہم محبت سے نہیں آئے ہم محبت سے نہیں آئے ہم واپس سے نہیں آئیں گے ہمیں فقط طواف کرنے دیجیے احرام اتارنے دیجیے زیارت کرنے دیجیے صحابہ کا تو شوق تھا کہ محبوبہ میں اجازت دور کو لگا کے رکھتے ہم بھی یہ کیا کریں کہ تمہیں اس کو زمانے کا اپنا روح ہماری بات کر تو آئے گی اب آ گئی نا اب بھی ہم ان سے کرے میرے ماننے میں حکمت ہے میرے ماننے میں حکمت ہے خبر دو سب خبر دو یہ سادہ کا نہیں کرے بڑے تبدیل کم ہے امیر عثمان گیا کیا بیٹی کی کو
محبوب لڑنے نہیں ہے، اتنا زیادہ لڑکے لڑنے نہیں ہے، یہ محبوب کا وطن تھا، اتنے دن چوری ہو گئے تھے، آج آیا مکے کی زیارت کے لیے، کہتے ہیں زیارت کے لیے وہ ان سے گناہ نہیں ہو رہا ہے، فقط طواف کے لیے، فقط عمرے کے لیے، تم کو اجازت دو، انہوں نے کہا ہم اجازت نہیں ہوئی، ہم اجازت، یہ میں بات بہت سنتا ہوں، میں جلدی بات ختم کر کے جا رہا ہوں، میں نے تو وقت کی بات کی کہ دور سے محبت کی جائے، مجھ سے محبت کرا، میں آپ لوگوں نے مجھ سے دور سے محبت کی نا، مجھے پچاتے نہیں ہے نا، لیکن یہ سب محبوب کے غلاموں کا چرچا ہے کہ کوئی محبوب کا غلام آ رہا ہے، اس سے محبت کرے، تو وہ گئے مٹی کی محبوب کو اجازت دیجیے، میں لکھ کے چلتا ہوں کہ جھگڑے کے لیے نہیں آئے، قبضہ کرنے نہیں آئے، کسی کے حقوق لوٹنے نہیں آئے، آپ سے انتقام لینے نہیں آئے ہیں، فقط دعا کر کے چلے جائیں گے، اور میں زمانہ لیتا ہوں وہ عزیز کا کیونکہ حضرت امیر عثمان کی بات رسائی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں ہم اجازت تو نہیں دیں گے، باقی آپ کو اعلان بتا ہوا ہے، 2-3 مہینے ہو گئے، کپڑے میلے ہو گئے آپ کے، آپ جائیں کہتے کا دعوت کریں، احسان اتارے، قربانی دیں، آپ کو اجازت ہے، اس نے کہا میں اپنے محبوب کو جب تک میرا حکومت کے لیے معلوم نہیں کرے گا، امیر عثمان کے سامنے ہوتے نہیں کرے گا، کہنے کا سلام بھی نہیں کیا، بولا نہیں، پہلے جو میرا محبوب آئے اس بات اس سے پہلے بڑے آرام کپڑے میرے کپڑے میرے ہو چکی وہ سنایا بھی تو ہے تجھے جانا بڑے پاگل ہو، میری عدالت کس سے نہیں، میری عدالت کسی سے نہیں، میرا دین بھی وہ ہے بڑا ایسا ایسا مجھے نہیں، ایسا کہتا ہوں مجھے نہیں ہے، ایسا یہ اور مشاورت کی بات کر رہا ہوں، اس کے باروں کی بات کر رہا ہوں، محبوب وہاں پہ کسی نے ہوا بتائی، امیر عثمان کو کسی نے اندر قتل کر دیا، ہوا کیا بھائی ٹوکرا کہتے ہیں، ہاں افواہ، ہاں کوئی شوشہ چھوڑ دیا، بنا تو سامنے شورش آئے، ہم انتقام دیں گے، تو کہا کہ مصطفیٰ نے کہا بیعت کرو، بیعت کرو، میرے آپ کی وعدہ پکا کرو کہ جان کٹاؤ گے، جان کٹاؤ گے، میرے عثمان کا انتقام دو گے، اور بیعت کرو تو پکی کرو، یہ نمائشی بیعت کو چھوڑو، نئے سرے سے بیعت کرو، عثمان کا انتقام لینا، سب پر ہم نے دور پہ آئے، عجیب کہتے میرے اسی مسئلے میں نہیں جا، میں عثمان کی بات کرنا چاہ رہا تھا، پھر ادھر شے کی بات کرنا چاہ رہا تھا، سب نے بیعت کیا، رسول اللہ سر کٹا دیں گے، رسول اللہ سب کچھ رجا دیں گے، یا رسول اللہ یہ عہد کرتے ہیں، سب کی ہوگی نا،
وہ تو زندہ کرنا محبوب چاہ کے بڑی کرو کہ انتقام لینا کیوں لیتے سب کی بچت ہو گئی. اور محبوب نے کہا کہ عثمان میرا نہیں ہے نا تو میں عثمان کی بھائی لیکن ہمارے دوستوں کی محبت ہمارے ساتھ ہے نا کیونکہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں. عثمان کی بیعت عثمان کی بیعت تو ہم نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ میں یہ ہاتھ عثمان کا یہ ہاتھ میرا کل کے نہیں اور محبوب کہہ رہا ہے یہ عثمان کا عثمان کو سبق پڑی. حضرت عثمان آئے تو میرے کپڑے وہی کہ جب تک میرا محبوب طواف نہیں کرے گا تو اسے 100 پیسے ہو میں نہیں عجیب بات ہے. یہ محبت والوں کی بات ہے, یہ میری بات ہے. تجھ میں کوئی ایسا ہو میں تو اس مقام کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. ہاں کہ میرا محبوب جب تک کہتے گا طواف نہ کرے خبر پڑی تم تو بڑا خوش نصیب ہے. پیشاب میں بھی نہ پڑے, قتل میں بھی نہ پڑے, اس کو پاک رکھا اپنے اب ان کا ایک ہاتھ بولا یہ بات مصطفیٰ کا ہو گیا, مصطفیٰ کا ہو گیا چاہیے تمہیں جی اجازت دیجیے آپ کو. حضرت گرامی وارث علوم غوثیہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید غلام رضوانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. ان کے خطاب کے دوران آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جناب محترم الحاج ثناء اللہ قادری صاحب نے فلم میں
تشریف لائے ہیں، میں صمیم قلب سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ گجرانوالہ ممتاز عالم دین حضرت مولانا حافظ عبد الوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو اپنی جانب سے آج کی اس محفل کے میزبان محمد کلیم امین صاحب، محمد یامین امین صاحب، محمد سلیم امین صاحب، ان کے رفقا کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ میں انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں ولی کامل غوث زمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مرشد اعلی پیر سید غلام جیلانی شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ روحانی پیشوا جماعت قادریہ جیلانیہ زیب سجادہ درگاہ عالیہ نورائی شریف و خانقاہ عالیہ جیلانی ہاؤس مکلی چھٹا سندھ سے جو آج صدارت بھی فرما رہے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے صدارتی خطبے سے ہم سب کو نوازتے ہیں۔ آپ کی آمد سے قبل میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا بڑی محبت سے نعرے کا جواب دیجئے اور قبلہ اعلی حضرت تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ یہ صدارتی خطبہ ہے، اس کے بعد حضور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر لگاتا تھا وہ نعرہ جب تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند ہاتھوں کو لہرا کر اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین حضرات، خصوصاً ہمارے میزبان حضرات سلیم امین اور ان کے بھائی برادران صاحب، دوسرے جو بھی شرکاء محفل ہیں، سب کو میں سلام کہتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ آپ کا یہ بیٹھنا مقبول فرمائے اور ہمارا بھی سننا، کیونکہ جو بھی وقت گزرا ہے وہ آپ کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں گزرا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں دوستوں کو جواب نہ دے سکا، 3 روز سے میں بخار میں تھا۔ اچھا ادھر جب آیا تو میرا گلا بھی صحیح نہیں تھا، بات بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن دوستوں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے آپ کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ اور میں یہ گزارش کروں گا اپنے میزبانوں سے کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے ابھی کہ ہم 4 8 گھنٹے محفل میں بیٹھ سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کچھ تو حضرات ادھر ہیں جنہوں نے ہمیں سنایا، لیکن جب ہمیں سننے کی باری آئی تو وہ بھاگ گئے۔ تو حق ایک طرف پہ نہیں ہوتا ہے، مناسب یہ ہے کہ ہمیں بٹھایا جائے تو ان کو ابھی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے، یہ وفا کا
انداز ہوتا ہے کہ دوست ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں. اگر خالی نعتیں سنانے کے لیے آئے تو الگ چیز تھی، یا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے، تشریف لائے تو الگ چیز تھی. لیکن جب حب رسول ہو تو آپ نے نہیں سنا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اس وقت جب صدر پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے عرض کی کہ آقا میں آگے نہیں چل سکتا. میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ 1:30 بجے اگر میرے جیسے مریض کو ٹائم دیا جائے تو میری برداشت زیادہ ہے. حاضری دے تو رہا ہوں آپ کی، تو تھوڑا وقت لوں گا. تو محبوب نے فرمایا، جبرائیل نے عرض کی کیا کہا، مجھے اب اجازت دیجیے، میں آگے نہیں چل سکتا. محبوب نے کہا کہ جو دردوں سے تھی مخلص سمیاب تھی، انانم سے صحبت چراتا تھی، تو نے اتنا لمبا سفر جب میرے ساتھ کیا، مکے سے چلا بیت المقدس تک آیا، وہاں سے چلا سب آسمانوں کو گزار کر سب نبیوں کو سلامی بھرتے ہوئے تو میرے ساتھ رفاقت کرتا ہوا آیا. تقاضائے وفا یہ ہے کہ دوستی کو راستے میں مت چھوڑ. یہ وفا کی تقاضا ہے کہ جب رکھو تو نبھاؤ. اگر تو نبھا نہیں سکتا تو رکھنے کی ضرورت بھی نہیں. یہ وفا کی تقاضا ہے کہ آپ نے کیوں دوستی رکھی. جب رکھی تو آپ کو اختتام تک چلنا پڑے گا. نہیں تو ایسی محفل میں مت بیٹھو جس کا انجام راستے کو چھوڑ دینا ہو. یہ میں اسی محفل کے لیے بھی نہیں کہہ رہا، تیری زندگی کی ساری محفل کے لیے کہہ رہا ہوں. جب تو نے آقا سے ناتا جوڑا تو مرنے تک اس کی محبت میں مر جاؤ. جب تمہیں ایک گھڑی ایک رات اگر مل جائے محبوب کے اور دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی یا جاگنے کی، تو خالی دوسروں پہ حق نہیں، تجھ پہ بھی حق لگتا ہے. اگر محبوب جبرائیل کو کہتے کہ تو مجھ سے بے وفائی کیوں کر رہا، اگر آقا جبرائیل کو محبوب کا رہبر تھوڑی تھا. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جبرائیل تو ان رہگزروں کا واقف ہی نہیں تھا. وہ تو اعلیٰ حضرت نے عجیب کہا، نقطہ کہا کہ جب محبوب آگے گیا جبرائیل بھی چھوڑ گیا تو جبرائیل نے کہا کہ محبوب آگے نہیں چل سکتا. میں آپ کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ محبوب سے ناتا جوڑ کے کوئی منافق نہیں. جس نے محبوب سے ناتا جوڑا اس نے تو قبروں پہ پڑھ کر بھی وہاں بھی ذکر مصطفیٰ کو جاری رکھا. اور میں یقین سناؤں کہ کسی اصحابی نے محبوب کو کہا کہ آقا میں جب مر جاؤں قیامت آئے گی تو آپ تو جنت میں ہوں گے، بہت بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور ہمارے جیسے غریب کہاں جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے اور آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہا کہ آپ کو تو جنت ملے گی. کہا کہ ایسی جنت کی ہمیں ضرورت نہیں جس میں آپ کا دیدار نہ ہو. ایسی جنت کی کیا ضرورت جس میں مصطفیٰ نہ ملے. عجیب چیز ہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں جنت کے لیے، ہم تو پیشانی کو رگڑ رہے ہیں کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے. لیکن اشاق میں ایک نقطے پہ آ جاؤں. حضرت حسن بصری آ رہا تھا تو رابعہ اس کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا، منہ میں مل گئی. تو حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ بی بی رابعہ کے ایک ہاتھ میں کوزہ ہے پانی کا، ایک ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں انگارے لیے آگ کے وہ آ رہی ہے. تو کہا کہ یہ کیا ہے تم نے پانی اور آگ کیوں؟
کس وجہ سے حضرت حسن بصری نے اس جلی ہوئی درد دل کی جلی ہوئی وہ عشق خدا میں جلی ہوئی ایک اس بے بس عورت سے پوچھا یہ کیا لے رکھا ہے، کہاں جا رہی ہوں؟ کہا کہ تمہارے سامنے آ رہی تھی تجھے ملنے کے لیے۔ مجھے کیوں ملنے کے لیے آ رہی تھی؟ تو یہ کیا لے آ رہی تھی میرے لیے تحفہ؟ ایک پانی کا کوزہ اور دوسرے ہاتھ میں آگ۔ دوستوں کے لیے تو تحفے پھول لیے جاتے ہیں، دوستوں کے لیے تحفے مٹھائی لی جاتی ہے، کوئی اچھی سی چیز لی جاتی ہے، کہا کہ آگ اور پانی کا کوزہ میرے لیے اور میرے لیے آ رہی تھی۔ تو کہا بالکل تیرے لیے آ رہی تھی حسن۔ اور میں یقین سناؤں کہ کسی اصحابی نے محبوب کو کہا کہ آقا میں جب مر جاؤں قیامت آئے گی تو آپ تو جنت میں ہوں گے، بہت بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور ہمارے جیسے غریب کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے اور آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہا کہ آپ کو تو جنت ملے گی۔ کہا کہ ایسی جنت کی ہمیں ضرورت نہیں جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، ایسی جنت کی کیا ضرورت جس میں مصطفیٰ نہ ملے؟ عجیب چیز ہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں جنت کے لیے، ہم تو پیشانی کو رگڑ رہے ہیں کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے، لیکن اشاق میں ایک نقطے پہ آ جاؤں۔ حضرت حسن بصری آ رہا تھا تو رابعہ اس کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا، منہ میں مل گئی۔ تو حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ بی بی رابعہ کے ہاتھ ایک ہاتھ میں کوزہ ہے پانی کا، ایک ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں انگارے لیے آگ کے وہ آ رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے تم نے پانی اور آگ کیوں؟ کس وجہ سے حضرت حسن بصری نے اس جلی ہوئی درد دل کی جلی ہوئی وہ عشق خدا میں جلی ہوئی ایک اس بے بس عورت سے پوچھا یہ کیا لے رکھا ہے، کہاں جا رہی ہوں؟ کہا کہ تمہارے سامنے آ رہی تھی تجھے ملنے کے لیے۔ مجھے کیوں ملنے کے لیے آ رہی تھی؟ تو یہ کیا لے آ رہی تھی میرے لیے تحفہ؟ ایک پانی کا کوزہ اور دوسرے ہاتھ میں آگ۔ دوستوں کے لیے تو تحفے پھول لیے جاتے ہیں، دوستوں کے لیے تحفے مٹھائی لی جاتی ہے، کوئی اچھی سی چیز لی جاتی ہے، کہا کہ آگ اور پانی کا کوزہ میرے لیے اور میرے لیے آ رہی تھی۔ تو کہا بالکل تیرے لیے آ رہی تھی حسن۔ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مرد مولا ہوں، تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مولا کا طالب ہوں۔ ہاں میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ امید تو رکھتا ہوں کہ مرد مولا ہوں۔ کہا کہ جس نے دعویٰ کی، جس نے کہا کہ میں کچھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں، یہ یاد رکھو، جس نے کہا کہ میں ہوں وہ تو کچھ نہیں، جس نے کہا میں کچھ نہیں وہ سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے تم نے نہیں پڑھا کسی فقیر سے کہ پہلے پڑھو لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کا لائق نہیں، کوئی سجدے کا لائق نہیں، تو پھر کوئی نہیں تو تو ہے کیا؟ جب وہ نہیں تو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہا کہ پہلے جب تو نے معبود کی نفی کی تو کائنات کی نفی کی، جب کائنات کی نفی کی تو تو نے اپنی ذات کی نفی کی۔ جب خدا نہیں تو میں کہاں؟ پھر کہا کہ جب تو نے نفی کر دی اب فقط اب اس بات کر دو کہو الا اللہ۔ اس لیے ذکر سیکھنا ہو تو کسی فقیر کے پاس جاؤ، کسی فقیر کے پاس جاؤ کہ یہ کلمہ طیب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اپنے کو گم کرنے کا، اپنی ذات کو فنا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھ جا کر، ان کے بغیر تجھ کو کوئی پتہ نہ دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس نے کہا میں، جس نے دعویٰ کی میں وہ تو کچھ نہیں تھا، جس نے اپنی کرامت کا اظہار کر دیا کہ میں تھا
تو ایسا بن جا کہ کچھ بھی نہیں، اللہ تجھے بلند کر دے گا، وہاں تک بلند کر دے گا کہ کوئی قدسی ملائک بھی تجھے نہیں پہنچے گا۔ عجیب چیز ہے محبت کا تقاضا کہ رابعہ بصری سنیے لے آپ نے بی بی رابعہ بصری آپ لوگوں نے سنی نا؟ میں معاف کرنا، ایک تو بوڑھا ہوں، دوسرا بیمار ہوں، تو تیسری میری زبان سندھی ہے، اگر مجھ سے آپ کی زبان میں کما حق ادا نہ کر سکوں تو معذرت خواہ ہوں۔ رابعہ بصری، حضرت بی بی رابعہ بصری کے ہاتھ میں انگارے تھے، کیا تھے؟ اگر سمجھ رہے دوسرے ہاتھ میں پانی تھا، تو کہا اصل تمہارے پاس آ رہی تھی، میرے لیے تو کچھ تحفہ لا تھا نا، دوست کے پاس تحفہ لے جاتا ہے، مٹھائی لے جائے، فروٹ لایا جائے، یا تو پھول لائے جائے، کوئی گلے میں پہننے کا ہار لایا جائے، یہ کون سا تحفہ لایا تو نے میرے لیے؟ کہا کہ وہ تحفہ تجھے ہار پہنانے کا وقت ابھی نہیں، وہ تحفہ اور مٹھائی دینے کا وقت نہیں، جب تک کسی کو کسمٹی پہ پرکھا نہ جائے، جب تک تو نے پرکھا نہیں، اصل جب کسی کو پرکھا نہ جائے کہ سونا ہے یا جھوٹا ہے تو اس کو ہار نہیں پہنائے جاتے، سمجھ بات؟ تو بتاؤ کیا کہ میرے سوال کا جواب دو، کیا جواب دوں؟ کون سا سوال ہے؟ بولے تو کیوں عبادت کر رہا ہے اللہ کی؟ سمجھا؟ اتنے بڑے سجدے کیوں دے رہا ہے؟ رات دن کیوں رو رہا ہے؟ اتنی ساری دنیا کو کیوں رلا رہا ہے؟ سمجھا؟ ساری دنیا کو رلا رہا ہے، تو بھی رو رہا ہے، بڑے سجدے کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا، یہ محفل کیوں رچائی گئی؟ کوئی تو مقصد ہوگا، میں یہاں کیوں آیا؟ کوئی تو مقصد ہوگا، میں یہاں آیا کہ میں اپنے دوستوں کو راضی کر دوں اور ایک ایسی محفل میں جا بیٹھوں جہاں مجھے بھی تھوڑا سا ثواب مل جائے، اور انہوں نے محفل رچائی کہ ہمارے والد گرامی کو ثواب مل جائے، اور کچھ ایسے آتے کہ ہمارا بھی جیب بھر جائے، کچھ آئے کہ ہم بھی عاقبت کا کچھ خزانہ لے جائیں، تو مقصد کسی نے دکان کھول دی، اس کا آگرہ تھا کوئی کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، اپنی اسی جہنم چکم کی جہنم کو بجاؤں گا، اور کوئی مسجد میں گیا روتا، ساری رات روتا رہا، کیوں رو رہا ہے؟ کہ ڈرتا ہوں جہنم میں اللہ تعالیٰ جلا دے۔ یہ نماز پڑھتے ہو؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی تو خوف ہوگا، نہیں نماز ضرور پڑھتے ہوگے، اگر نہیں پڑھتے تو خدا نہ پڑھو، ایک دن تمہارے لیے بڑا ہوگا، یہ نہیں کہ تو سوچ رہا ہے کہ بس نیب خان نے سنا دیا کہ چھوٹ جائیں گے، چھوٹے گا وہی جو دامن پکڑے گا، جو دامن پکڑے گا اس کو کانٹوں پہ اور آگ پہ چلنا پڑتا ہے، ایسا نہیں، شراب محبت پلائے چلا جا، جلوہ حسن کا دکھائے چلا جا، کہا کہ نہ زندہ ہے زینل، نہ زندہ، میرے بھائی گرامی کی یہ شعر ہے کہ نہ زندہ ہے زینل، جب سے تجھ سے محبت کی اس دن سے زندگی کے جینے کی خوشیاں چلی گئی، جس دن سے محبت کی، جس دن سے محبوب کے آنکھوں میں چہرے پہ آنکھیں مذکور ہو کر رہ گئی، اس دن سے نیند تو چلی گئی، اس دن سے جینے کا مزہ چلا گیا۔ تو کسی نے کہا اے دلڑی دے چھوڑ مجھاریاں میں وہ چند بجا یار، اے دلڑی دے چھوڑ مجھاریاں میں اوکھا نبجا یاریا، سرمد کٹایا سر کی میں، لکی شمس دیکھل سر کی میں، ایویں نہ لدھڑی پر کی میں کچھ عشق باز باپاریا، سرمد کٹایا،
سرمد کٹایا سب کینے لتی شمس دی کھلتر کینے ایویں لبی پر کینے کچھ عشق باج وپاریاں اے دلڑی دے چھوڑ مجھاریاں ایویں او کیا نبھ جا یاریاں جتے عشق دا رنگ آ لگے تے خون تھا دریا بگے جتے عشق دا رنگ آ لگے تے خون دا دریا بگے صادق پہ دے بن سے لگے صادق پہ دے بن سے لگے نہیں کم نجس مرداریاں اے دلڑی دے چھوڑ مجھاریاں اے او کہ نبھ جا یاریاں درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کی دعویٰ تو بہت آسانی ہے نا کہ میں عاشق بن گیا. کسی نے پوچھا کہ تو عاشق بن گیا تو نے کبھی اس عاشق کا کبھی سایہ دیکھا, کبھی کنارہ دیکھا, کبھی بازو میں بیٹھے؟ تو نے پوچھا صدیق سے جب تم نے عشق کی محبوب سے تو اب کیا حال ہے تم؟ کہا کہ میں نے بیٹے بھی چھوڑ دیے, بیٹیاں بھی چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ کہا کہ محبوب ہجرت کر رہا تھا, میں نے کہا کہ میں سب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. پھر جائیداد چھوڑ, بیٹی جو بولے چھوڑ دی, بیٹے بولے چھوڑ دیے, باپ بولے چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر وطن چھوڑا, انہوں نے دین اور ایمان کی خاطر محبوب کے لیے میں سب چھوڑ دیا. تو نے کبھی کسی بلال سے پوچھا کیوں محبوب کو ڈھونڈے پھر رہا تھا؟ پوچھ رہا تھا محبوب کب آئے گا, کدھر آئے گا, کہاں ملے گا. اور کہاں کہا جاتا ہے کہ بلال تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ مولا کوئی مجھے بھی لے لے, غلام بنا کے لے لے, بازار میں بکری ہو جاؤں, کوئی مجھے خرید لے, پھر مکے میں لے جائے, مدینے میں لے جائے, محبوب کو بس کسی کی غلامی میں دیکھ لے. ارے محبوب کے لیے تو غلام بننا پسند کرتا, کیا غلام کیا میں جان دینا پسند کرتا ہوں محبوب کے لیے؟ ہاں میں محبوب کے لیے تو سب کچھ دے دوں گا. تو نے وہ نہیں چرچا کہ تو بھی دعویٰ کرتا کہ میں عاشق ہوں. دلی نے چھوڑ مجھاریاں کہا کہ تو زندگی ساری زندگی تو نے نبھائی اپنے محبوب کے ساتھ دعویٰ, تو اہل سنی بن کے تو نے بہت کی کہ میں بھی عاشق ہوں. سنی تو ہو, عاشق تو ہو, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب گستاخ رسول دیکھو تو تمہیں اتنی غیرت آنی چاہیے, اتنی غیرت آنی چاہیے کہ یہ میرے محبوب کا گستاخ ہے, اس سے سلام کرنا چاہیے, اس سے ملنا چاہیے ہے. اگر تیرے باپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو غصہ آتا ہے تجھے. جب محبوب کے شان میں گستاخی کرے تو ہمیں مصلحت کی حکمت دی جاتی ہے کہ مصلحت سے کام لو. کاہے کی مصلحت محبوب کے دشمن کے ساتھ؟ کاہے کی مصلحت؟ جو میرے یار کا یار نہیں, میرے آقا کا جو دوست نہیں, اس کے ساتھ کاہے کی مصلحت؟ وہ ہمارا نہیں, ہم اس کے نہیں, ہم تو اس سے دور ہیں. کہا اس کی تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی گلی میں کتا جائے تو اس کے پاؤں کو چوم لے, اور اگر محبوب کے آنکھوں میں ڈال کے کوئی بے ادب گستاخ ہو. عجیب بات یاد آئی مجھے, ابو سفیان نے حضور سے ایک معاہدہ کیا تھا. کیا تھا معاہدہ؟ کیا تھا؟ جب آپ نے بیعت رضوان سنی ہوگی نا وہ کہانی, تو محبوب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہوگی, جھگڑا نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آ کے جہاں عمرہ فرمائیں گے ابھی نہیں, کچھ ایسی شرائط سے میں وہاں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت نہیں. ابو سفیان کی بیٹی محبوب کی رانی تھی, یعنی حرم میں تھی, محبوب کی رانی تھی. ابو سفیان اب کافر تھا, اس نے کفاروں نے معاہدہ توڑ دیا. کچھ ایسے معاملات ہوئے
کہ مسلمانوں کے جو حلیف تھے تو کافر ان سے لڑ پڑے اور معاہدہ ٹوٹ چکا تھا جب تو ابو سفیان نے کہا کہ مدینے میں جاؤں محبوب سے معذرت کروں مبادہ محبوب ناراض ہو گئے ہوں گے معاہدہ ہم کے طرف سے ٹوٹ چکا ہے تو وہ مدینے میں اپنے کچھ دوست احباب لے کے مصطفیٰ کو راضی کرنے عذر معذرت کرنے کے لیے آیا عذر تقصیر پیش کرنے کے لیے آیا میری آپ اردو سمجھتے سمجھ رہے دیکھو نہیں کہا کہ وہاں بات کی جائے جو سمجھے جو نہ سمجھے ان سے کی نہ جائے تو اچھی ہے نا تو عذر تقصیر پیش کرنے کے لیے آیا جب مدینے میں آیا تو حضرت صدیق کہا کہ میں حضرت صدیق اکبر کو کہوں کہ محبوب ناراض ہے اس کو راضی کرنا ہے معذرت کرنی ہے ہم سے معاہدہ ٹوٹ چکا ہے تو حضرت صدیق نے کہا کہ میں تو تمہارے لیے محبوب کو نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہہ سکتا مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ تمہارے ساتھ چلو تو میرے محبوب کا دشمن ہے میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا تو پھر حضرت امیر عمر کے پاس گیا کہ آپ سفارش کریں گے یار آپ تھوڑے ہونے پہ تو چلنے والے چلے گئے تھوڑے ادھر آتے تو میں بھی آپ کا چہرہ دیکھتا اس طرف آتا نا بیٹے چہرہ دیکھنا بھی کوئی میری بات نہیں ہے خود اللہ نے کہا اپنے محبوب کو کہ اور قریب آنا اور موسیٰ نبی علیہ السلام نے جب باتیں سنی اللہ کی تب تو کہا کہ رب ارنی بولا خالی باتیں بتا رہے ہو چہرہ تو دکھاؤ نا اپنا جلوہ تو دکھاؤ مجھے جب تک باتیں سنتا رہا تو روتا رہا جب باتیں دل میں بیٹھ گئی تو کہا کہ اللہ اب تھوڑا دیدار ہو جانا تو اگر آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو میں تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سامنے آ جائیں تو ابو سفیان نے کہا حضرت امیر عمر کو کہ آپ میری سفارش کریں گے آپ تھوڑی سی مہربانی کر دیں محبوب راضی ہو جائے ہمارے آدمی سے غلطی ہو گئی حضرت امیر عمر نے کہا کہ یہاں کون کچھ کہہ سکتا ہے یہاں تو خدا بھی محبوب کی مرضی نہیں توڑ سکتا ہم کیا میں یقین بتاؤں کہ اللہ بھی میرے محبوب کی مرضی کو نہیں توڑتا کون دخل دے گا تو پھر چلے حضرت امیر عثمان کے ہاں گئے یار مہربانی کر سکتے مجھ میں دیکھو یار میں ادھر ادھر دیکھنے کا قائل نہیں کیونکہ میں کرایہ پہ نہیں آتا تھا کہ پیسے لے کے پھر کے کام کروں بس بھائی سرکار جی کی مرضی اچھا کھانا کھلائے تو مہربانی ہوئی اس کی سمجھے لیکن میں نے آج اس کو کہا کہ سرکار جی میرے لیے کھانا بھی زیادہ نہیں پکایا کرے ایک ایٹم کھاؤں گا تو جو میرے ہم سفر وہ رو پڑتا ہے تو کسی نے کہا کوئی کسی دل کا کوئی کہہ سکنے کا دسترستی کسی کو دسترس کہنے کی نہیں تھی کہ کہتا کہ محبوب ہم سے بظاہر چل بسا وہ نہیں کہہ سکتا اچانک کوئی ملا جس کو دسترس تھی زبان پہ اپنے دل پہ اس نے کہا تجھے خبر نہیں کہ محبوب ہمیں داغ مبارکت دے کے ہم سے چلے گئے تمہیں معلوم نہیں تو اس نے چیخ ماری اور گر گیا بے ہوش ہو گیا تو ہونٹوں پہ اس پہ جب ہوش آتا تو کسی نے حضرت امیر عمر کو بتایا کہ ایک بدو آیا وہ یہ پوچھتا رہا کسی نے جب اس کو نہیں بتایا تو روتا رہا جب روتا رہا کسی نے بتا دیا تو بے ہوش ہو گیا تو حضرت امیر عمر آیا اس کو لے کے اٹھایا کہا کہ تو کیا کہتا ہے کہ محبوب کو دیکھنا چاہتا تھا نا آؤ تمہیں دیکھنا ہوں حضرت امیر عمر نے کہا آؤ تو لے کے اس کو قبر حضرت مصطفیٰ میں لے آیا کہا کہ جس کے لیے تو محبوب کے لیے آیا تھا نا وہ یہاں پر فرما رہے ہیں تو وہ قبر میں گر گیا اور اس نے رو کے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو گناہ بخشانے کے لیے آیا تھا نا میں تو توبہ کرنے کے لیے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول محبوب میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں میں تو تیرے پاس اتنے ڈھیر سے گناہ لے کے آیا
تو سب سارا مدینہ رو رہا تھا، امیر عمر بھی رو رہا تھا، وہ بیچارہ بھی رو رہا تھا۔ اچانک وہ جب بے ہوشی کے عالم میں آنا مرنے کے قریب تھا تو قبر اندر سے آواز آئی کہ تجھے میں نے بخش دیا تجھے۔ وہ محبوب نے گلے سے لگایا اس کو۔ میں کیا کیا تمہیں بتاؤں کہ تجھے کبھی خیال آیا کہ میں بھی اپنے گناہ کو بخشانے کے لیے کوئی ہیلا جوئی کروں؟ آیا کبھی تو نے کبھی سوچا کہ اتنی زندگی ساری خدا کی نعمتیں کھائی اور مؤذن سے میں نے سنا کہ اللہ اکبر، کیا سنا یہ جہاز کی بات کر رہے ہو، مؤذن نے تجھے کہا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ارے لادا یوں نہ آؤ اپنا سینہ تان کر، یوں نہ آؤ اپنا سینہ تان کر، اپنے پرائے کو ذرا پہچان کر۔ اللہ اکبر، وہ جو آواز مینار سے پھٹکا تیرے کانوں میں گونجا، سارے شہر کو جس نے گونجا دیا۔ اللہ اکبر، تو نے کبھی سوچا کہ میں کچھ بھی نہیں جھک جاؤں، کوئی جھک جاؤں، کوئی وسیلہ لے لوں، چلا جاؤں، مدینے نہیں پہنچتا تو مہر علی کے پاس چلا جاؤں، اگر وہ جواب نہیں دیتا تو شاہ لطیف کے پاس چلا جاؤں، اگر وہ بھی میری ہمت افزائی نہیں کرتا تو داتا کے پاس جاؤں۔ کبھی کوشش کی تو نہیں؟ خدا کا قسم تو اپنی بیماری کی وجہ سے جاتا، تو فقیر کے پاس جاتا کہ بیمار ہوں دوائی دی جائے، ڈاکٹر نہیں بیٹھے، جاؤ فقیر کے پاس درد دل کے لیے جاؤ۔ تجھے کیا ملے گا؟ تم نے فقیر کی ترازو کو تولا، اپنے بخار، سر درد اور بیماری کی وجہ سے افسوس، تجھ پہ افسوس۔ فقیر کو تم نے فقط درد سر کے لیے پیسوں کے لیے تولا۔ بس ارے یہ اللہ نے اتنے ڈاکٹر بٹھا دیے، جاؤ ان کے پاس، کب درد دل لے کے جاؤ کہ داتا مجھے خدا ملا دے، میرے گناہ بخشوا دے۔ اسی لیے جاؤ، جب ادھر سے تمہیں کام نہ ہو، جس کا کام بنتا ہے وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس لیے تجھ سے کام بولے نہیں خدا کا واسطہ ہے، بولا نہیں ہوگا مجھ سے کام۔ امیر عثمان کے پاس جاتا، سائیں میرا کام کر دو نا، خدا کا واسطہ ہے، محبوب کو راضی کر دو۔ بولا نہیں ہوگا، تو بھی جاؤ، میں تجھے جیسے یہ پیغام دیتا ہوں کہ مؤذن خالی نماز کے لیے تجھے نہیں کہتا، وہ تجھے روز ڈراتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ پھر تجھے شرماتا بھی ہے کہ تو نے قسم اٹھائی تھی، کلمہ پڑھا تھا، شاہدی دی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ تجھے شرماتا ہے کہ اس کو یاد دلاؤ کہ تو نے گواہی دے چکی ہو کہ اللہ ایک بے نیاز ہے، میں اس کو مانتا ہوں، اس کی شاہدی دوں۔ پھر کہتا کہ کہو اس کو کہ تو مصطفیٰ کی دامن کو بھی تھام چکے ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہتا ہے نا، یہ کہتا ہے نا، تجھے شرماتا رہتا ہے، کاش ہمیں شرم آ جائے، کاش ہمیں، میں معذرت سے کہوں گا کہ شرم اگر ہمیں آ جائے، خدا کی قسم ابھی بخشے جائے۔ تجھے نہیں خبر کہ ایک قطرہ سمندر میں گرا، ایک قطرہ بارش کا ایک قطرہ بارش برس رہی تھی نا، کو مری پہ برسو، پھولوں پہ برسو، وہ اناج پہ، فصلوں پہ، گھاس پہ برسو۔ پھر رب العزت نے کہا کہ جاؤ ریگستانوں کو چھوڑو، جا کر سمندر میں برسو۔ کس کو کہا؟ بارش کو کہا جاؤ سمندر میں برسو۔ تو بارش جب بادل سمندر کے اوپر گئے، قطرہ جو گرا، تو اسی قطرے نے اتنا بڑا سمندر جو دیکھا، کتنا میں اتنا سا، کتنا
میں اتنا سا یہ لامحدود، یہ اتنا بڑا لامحدود جس کو جہاں سے دیکھا کوئی انتہا نہ تھی، ادھر سے دیکھا انتہا نہ تھی، تو شرم نے اس کو مار وہ حجاز ہوئی کہ میرے مولا مجھے تو برساتا کہاں سبزے پہ برساتا، کراچی زمین پہ برساتا، کہاں سندھ کی تھر کی زمین پہ برساتا، یا پنجاب کی ریگستان میں برساتا، کم از کم میرے وجہ سے ایک سبزہ تو یہ میرے یہاں برس کے کیا کروں، میں تو شرم سے مر رہا ہوں، میرے پسینے ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ نے اس شرم دے اللہ نے کہا دیکھا کہ ایک قطرہ یکے قطرہ باری ابر چکی، مولانا رومی نے کہا سید نے یکے قطرہ باری ابر چکی خجل جو پنہائے دریا بدید، وہ نیچے جو گرا وہ سمندر کو دیکھا تو شرم میں مر گیا کہ یہاں گر کے کیا کروں۔ اللہ نے کہا کہ سب قطروں کو چھوڑ کے وہ آپ کیا کہتے صحیح درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ وہ جو کیا نام لیا آپ نے اس کا، ہاں جمہوری بنا یار نیچے ہو جائے گا، سنا نہیں، ہاں وہی جو سکندر میں آیا تھا وہ بھی آگے پھول پہ بیٹھی اور شہد کی مکھی بھی آگے پھول پہ بیٹھی اور اس میں زہر بھر گیا، اس میں شہد آ گئی۔ وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ ایک ہی ہر تو گل خرد زنکو رو نہل وہاں یکے شدنیش وہاں دیگر اصل، اس میں زہر آ گیا، اس میں شہد آ گئی، اور وہ جو تو نے گاس دیا اپنی بھینس کو اور اس کے نر کو اس نے پیشاب دیا، اس نے دودھ دیا، اور تو اپنی مثال حوصلہ کرتے کہتے اپنی مثال آقا پہ دیتا۔ کیوں تو یہ ایسا کہتا کہ مصطفیٰ بچہ بن کے کیسا آیا، مصطفیٰ انسان بن کے کیسا آیا، خدا آگ بن کے کیسا آیا۔ اللہ موسیٰ کے لیے خدا وہی اترتا نا جو خدا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑا کیسا اترے کہ خدا کی صورت ہے ہی نہیں، ہم کہیں کہ کیسا ہے تو پھر کیسا اترے گا، وہ کہاں ہے وہ بھی نہیں جانتے، کتنا ہے وہ بھی نہیں جانتے، کدھر رہتا ہے وہ بھی نہیں جانتے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کوئی قیدے میں پھینسا ہوا تو اب کہیں کہ قیدے میں پھینسا ہوا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ ایک کوٹھے میں خدا تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جب مدینے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں محبوب، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میرا محبوب، میرا محبوب، بولو نا بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پہ رونا کپڑوں سے ساری دنیا پہ رحمت اپنی برسا رہا ہے۔ کعبے میں گئے خدا کو ڈھونڈا، رحمتیں ملی کہ برسائی جائیں گی، بخشے جاؤ گے، پھر اور چکر لگاؤ، لیکن دل نے کہا خدا اندر، اللہ اندر، بولو اللہ اندر کوئی نہیں، جو نے کعبے میں اللہ وہ نہیں، آگ بن کی موسیٰ کے پاس کیسا ہے، میں آگے نہیں جانا چاہتا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ اللہ، لیکن بات یہ کی کہ موسیٰ نے کہا کتنا پیارا آواز ہے مولا تیرا، کتنا کتنا کیسا تیری گفتگو میں، تب تو صحابی کہتے تھے محبوب تیری گفتگو میں کتنا اثر ہے، میرے دیکھنے میں کتنا اثر ہے۔ تو کسی نے کہا تجھے زلف جے بند کمند بدا، تجھے زلف جے بند کمند بدا سلطان ہزارے اور حضرت میرے بعد گرام کے شہرن میں ابرو وجب دار یار بھرے چشم پیار، ابرو محبوب کیسے آپ کے ابرو ہے، کیسی یہ مازادل پسر کی آنکھ، کیسی آپ کے دہن ہے،
نہیں بول رہا ہے؟ یہ تو ظاہری اونٹ یوں دیکھ رہا ہے، یہ تو میرے کہنے سے میں بول رہا ہوں۔ تو آدمی نے کہا کہ حضور نے کہا کہ جو میرے غلام ہوں گے کبھی میں ان کے منہ سے بولنا لگوں گا، گفتنی اللہ کو جب میرا محبوب کا غلام ولی آئے تو جو وہ بولے گا نا، رومی نے کہا کہ بس کہنا کہ اس کے منہ سے خدا بول رہا ہے۔ بس میں بات دوسری کر رہا تھا کہ موسیٰ کو شروع ہوا، جو بات کر رہا ہے اس کو دیکھا بھی جو بات کر رہا ہے اس کو دیکھا بھی چاہتا کہ کہا نہیں ربی علی، اگر میں آپ کو کہوں کہ یار مجھے بھی غور سے سنو، میں بھی آپ کو دیکھنا چاہتا تو میرا بھی تو حق بنتا ہے۔ بات کر رہا تھا کہ چھین لیے گئے، وہ بازار کی بات مجھے کہا میں رواج ختم کروں گا، میں خاموش خدا کے واسطے خاموش بابو معذرت خاموش عجیب ایسا جو علامہ صاحب آؤں تجھ کرے جلدی جگہ چلیندس پر موضوع کے ختم کرو کھیا موضوع ختم والد نے فرمایا غلام جی نے کیا میں بتا رہا تھا کہ میرا نام کوئی اخباروں میں کبھی آتا ہے غلام شاہ، کسی شاہ کا غلام نہیں ہوں، میں خود شاہ ہوں کے ساتھ، میں غلام ہوں تو اپنے حوصلہ اعظم کا ہونا تو آدمی ہر جائے تھوڑا بنے گا، ہر جائے بنے گا کیا، در پہ پھروں گا کیا؟ اس لیے میرے نام سے گستاخی نہیں کی جائے، جو بھولے میں لکھتے ہیں مجھے پہچان لیں کہ میرے والد نے مجھے غوث کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کا غلام۔ بار صورت مجھے کہا کہ بیٹے پیر کا بچہ ہے کے ساتھ، ایک بڑے بزرگ کہا تو نہیں کہا، پیر کا بچہ ہے، سادات ہے۔ میں 6 برس کا تھا، آپ کو اللہ بتا رہا 6 برس کا، مجھے یاد ہے بازاروں میں تیرا جانا اچھا نہیں ہے، بازار کہاں تھا؟ مجھے وہ بازار ہوا بازار کے لیے استجارت نورائی میں دکان ہو ہوٹلوں چاہے جھوپی ہوئی ادھر نورائی کے پیر صاحب ہمارے تھے، وہ چچا زاد بھائی وغیرہ وہ بھی جاتے تھے، میں بھی جاتا تھا، 6 برس کا تھا۔ میں نے بات سنی، کہا حضور میں نہیں جاؤں گا، لیکن کہا آپ کے سامنے جھرمٹ تھا جمع کرنے سے، اس میں کچھ کی بیچ میں چلا میرے کیسے دینے آئے ہو، یہ کیسے لوگ کہ بازار میں تیرا جانا اچھا نہیں، مر جائے ہو، مر جائے۔ میں نے کہا حضور نہیں جاؤں گا، بچہ تھا، اپنی غلطی پہ اب بھی نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ میں چلا گیا، باہر نکلا، باہر بھول گیا، کوئی بچہ ملا مجھے، چچا زاد ملا، کہا کہ چلتے ہیں، پیسے دکان سے چیز لے کے آئے، میں ان کے ساتھ چلا۔ تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھ پہ گور کے دیکھنے لگے کہ صحیح ایسا تو تم ظلم نہیں کرو، تو بات سچی ہے نا، سچی بات ہے۔ اور میرے بیٹے نے تو کہہ دیا کہ بابا پھر ہم کہاں جائیں گے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ مجھے نہیں سنیں گے تو میں آپ کو کیوں سنوں؟ مجھ میں دیکھو، بس فقیر سمجھ کے دیکھو، تمہیں ثواب ہوگا، نہیں تو محبوب کی صلاح کے لہجے سے دیکھو، تمہیں بہت ثواب ہوگا۔ اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ رات تجھے قیامت میں بڑی سود مت ہوگی کہ تو اس کو مرنے کے بعد جا کے ترازو رکھنا اس رات کی۔ تو آئے حضرت علی کے پاس آئی، آپ تو ماشاء اللہ محبوب کے بس بھائی بھی ہیں، غلام بھی ہیں، وہ سب کچھ ہے، رشتے داری بھی ہے، آپ میرے سفارش کرنے بڑا، میں تو محبوب کو تمہارے لیے نہیں کر سکتا۔ تو وہ دوڑتا ہوا ہے، کس کی سفارش لے جائے، سمجھے رہے ہو؟ میں نے بات جبرائیل کی آدھے میں چھوڑ، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے حضرت حسن بصری کی بات کی آدھا میں چھوڑ۔ آپ فقط اپنی باتوں کو یاد رکھیں کہ میں ان دونوں کو نبھاتے پھر آگے جاتا، لیکن فی الحال میں یہاں آ گیا کہ سائیں آپ میری سفارش کریں گے،
آپ کو معلوم ہے جب کسی کو راضی کرنا ہوتا ہے تو سفارشیں کرائی جاتی ہیں. خبر ہے؟ جب کسی کو راضی کرنا ہو تو پہلے تو طریقہ یہ ہے کہ اگر مان جائے تو ہاتھ باندھ دو. یہ طریقہ ہے. میں خود جاتا ہوں, اگر مان جائے تو ہاتھ باندھ دو, منتیں کر دو, اسے تصویر پیش کروں گا, مبادلہ مان جائے میری. اگر اس کو خبر ہے کہ نہیں مانے گا تو پھر سفارش لے جائے گا, یار شاہ صاحب تو چل میرے ساتھ, آئی صاحب تو چل. تو نے کبھی یہ سوچا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسباب کروں؟ تو نے سوچا؟ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں, کبھی سوچا کہ اتنے میں نے گناہ کیے, ساری زندگی غفلت سے گزاری, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سفارش نہیں گیا ہوں. جاؤں مہر علی کے پاس کہ سائیں تو کچھ کرے گا؟ جاؤں شاہ لطیف علی کے پاس کہ سائیں تو کچھ کرے گا؟ اگر اندھے ہو خالی قبر کو دیکھتے ہو کچھ زندے کے پاس, اگر تجھے آنکھیں نہیں تو جانا فضول ہے تمہارا. اگر آنکھیں رکھتے تو جاؤ کہو کہ سائیں کچھ تو سفارش کرو نا. اسی لیے رب العزت نے نہیں کہا کہ جب تو گناہوں سے بھر جائے تو میرے محبوب کے ہاں جاؤ, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ. جب تو گناہوں سے بھر جائے, تیرے سارے راستے بند ہو جائے تو میرے محبوب کے دروازے پہ جاؤ اور محبوب کو جا کے کہو کہ یا رسول اللہ یہ اتنے گناہ سارے لے کے تیرے دروازے پہ آیا ہوں, عنایت کر دیتا مجھے تھوڑی سی سفارش, میری سفارش ہو جائے. تو نے نہیں سنا کہ ایک اعرابی نے محبوب کی بڑی تعریف کی, ایک اعرابی نے محبوب کی بڑی تعریف کی, بہت دور کا مدینے سے. تم بھی دور بیٹھے رو رہے ہو, کتنی محبت کی بہکے ساری دنیا میں محبوب نے ساری دنیا کو اسے اپنی محبت کی زنجیر میں قابو کر دیا نا. سبحان اللہ. ایک اعرابی نے بات سنی کہ مدینے میں محبوب آ گیا, کیا دیکھنا اس کا, کیا آنکھیں اس کی, کیسے ہونٹ اس کی, کیسا ہنسنا اس کا, اس کا کیسا چہرہ, ایسا چہرہ کہ چاند سے تشبیہ دینا, یہ کیا انصاف ہے. ایسا چہرہ اس کا. اس نے جو تعریف سنی دور کوئی محبوب کا غلام ادھر گیا, اس نے کہا نابین ابھی تک ادھر بیٹھے ہو, تجھے نہیں خبر کہ مدینے میں محبوب آ گیا؟ کہا وہ کیسا ہے؟ کہا کہ ایسا ہے. کیا اس کا دیکھنا یار, ماذا غل بصر کی اسی کی آنکھیں ہیں, واللیل کی اس کی زلفیں ہیں, اللہ والضحا کا اس کا چہرہ ہے, چہرہ مزمل کی اس کی چادر ہے. تو نے نہیں دیکھا وہ کہا کہ میں بڑا گنہگار ہوں. کہا کہ یہ تو بشارت ہے کہ گنہگار ہو تو جاؤ نا, تو گنہگار ہے تو جاؤ, محبوب کے دربار میں بخشے جاؤ گے. تو اس کو ڈھارس آ گئی کہ میرے گناہوں کا بھی ازالہ ہو رہا ہے. محبوب آ گیا تو ادھر سے بھاگا, کہاں سے؟ اپنے گاؤں سے بھاگا, دوڑتا ہوا مدینے میں پہنچا. لیکن وہ بڑی امید سے آ رہا تھا کہ جاؤں گا, محبوب دیکھوں گا, دیدار ہوگا, وہ جلوہ ہے, وہ روح افسا منظر میں بھی دیکھوں گا, پرور منظر چہرے اطہر کا, دیدار کا, محفلوں کا میں بھی دیکھوں گا. دوڑا صحراؤں سے, بیابانوں سے, ریگ گزاروں سے دوڑتا آیا. جب مدینے کے قریب پہنچا تو ہر ایک کو پوچھتا ہے محبوب کو ملنے کے لیے آیا ہوں, یار مجھے بتانا محبوب کہاں ملے گا, کس جگہ پہ ملے گا. تو جو بھی اس کی بات سنتا وہ رو پڑتا. سمجھ گئے بات میری؟ جو بھی سنتا نا میں محبوب کو ملنے آیا ہوں تو وہ رو پڑتا. ارے بولے وہ جواب ہی نہیں پڑتا, اس سے کیا کہتا, کیونکہ محبوب ابھی محبوب پردے خاموشی میں چلا گیا. بتائے وہ عالم کیا تھا, عالم. درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھنڈا پانی میرا گلا چھوڑ پانی.
وہ جس سے پوچھتا کوئی اصحابی منہ میں ملتا نا غور سے بس 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 میں جو ذکر کر رہا ہوں نا وہ غور سے سنو بس، اور مجھ میں دیکھ کے سنو. کسی سے جو بھی منہ میں شہر کا آدمی ملتا نا، میرے محبوب کا ملنے آیا ہوں میں، بدو ہوں، دور سے آیا ہوں، محبوب کہاں ہوگا تو رو پڑتا. وہ کہتا یہ کیا بات ہے؟ اس نے اتنی تحریر کی، جس سے پوچھ رہا ہوں وہ جواب ہی نہیں دے رہا، وہ رو پڑتا ہے. تو کسی نے کہا کوئی کسی دل کا کوئی کہہ سکنے کا دسترستی کسی کو دسترس کہنے کی نہیں کی کہ کہتا کہ محبوب ہم سے بس ظاہر چل بسا، وہ نہیں کہہ سکتا. اچانک کوئی ملا جس کو دسترستی زبان پہ اپنے دل پہ، اس نے کہا تجھے خبر نہیں کہ محبوب ہمیں داغ مبارکت دے کے ہم سے چلے گئے، تمہیں معلوم نہیں؟ جواب نہیں. تو پھر بسترے پہ بیٹھا تو اچھا کہ اس کا جو بیت الخلا لگا ہوا تھا اس کے کپڑے پلیت ہو رہے، اور محبوب نے جو بسترا اس کو دیا تھا وہ بھی اس کی کرفتی سے اس کو اسال جلاب ہو گئے، وہ پلیت ہو رہے. ابھی شرم میں مر گئے. اب محبوب نے اتنی خدمت کی، ہمارے 40 بندوں کو کھانا کھلوایا، مجھے ٹھہرایا. اب میں صبح کو محبوب کے سامنے کیسا پیش ہوں؟ محبوب دروازہ کھولے گا تو پھر کیسا آمنا سامنا ہوگا؟ سمجھے کیسا آمنا سامنا کیسا ہوگا؟ اس کو اٹھاؤ، اس کو نیند آ رہی ہے ٹوپی والے کو بولو تھوڑا سا گردن 2 منٹ کے لیے بیٹھے. تو بس ابھی میں جلدی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاؤں تو اچھا ہے. تو محبوب کا وہ مہمان شرمندہ ہو رہا تھا کہ اب کیسا آمنا سامنا ہوگا. صبح کو محبوب سے کیسی ملاقات ہوگی؟ یہ کپڑے بھی کاکوس میں بھر گئے، محبوب کی چادر بھی بھر گئی. اب تو مر گیا، ابھی محبوب کے سامنے کیسا جاؤں؟ ابھی صبح کو شکریہ کیسا ادا کروں کہ محبوب آپ کی مہربانی. پھر فیصلہ کیا کہ نہیں بھاگ جاؤں گا. خدا کرے کوئی خادم آئے دروازہ کھول دے نا، میں بھاگ جاؤں گا. آمنا سامنا نہیں کر سکوں گا، آنکھیں نہیں اٹھا سکوں گا، آنکھیں چار نہیں کر سکوں گا. تھا تو کافر لیکن اس کو شرم آ گیا. تو محبوب وہ ساری باتیں اس کی سن رہا تھا اپنے بسترے پہ، اس کی دل کی باتیں محبوب ساری سن رہا تھا. تو صبح کو سویرے وہ سوچ رہا تھا کوئی اندھیرے میں دروازہ کھول دے تو میں بھاگ جاؤں. تو خود مصطفیٰ نے آ کے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا اور آقا چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ چاہتا ہے کہ سامنا نہ ہو بھاگ جاؤں، اس لیے محبوب چھپ کر دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے کہ یہ بھلے بھاگ جائے. اس نے جلدی کی اور بھاگا، باہر نکلا تو مصطفیٰ نے خندہ زد رحمت للعالمین اور محبوب کے چہرے منہ مبارک سے ہنسی آ گئی. محبوب ہنس پڑا، وہ بھاگ گیا. وہ جو دور گیا تو اس کو یاد آیا کہ میرا سامان رہ گیا. میں جلدی میں بھاگ آیا، اب کیا کروں؟ سامان قیمتی تھا، کہا واپس جاتا ہوں. اگر محبوب نے شرمایا پھر بھی برداشت کر لوں گا، اگر شرمایا تو برداشت کر لوں گا، لیکن سامان تو ضرور اٹھانا. ادھر محبوب اندر گیا تو اس کی چادر اٹھائی اور مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ میرا مہمان آیا تھا نا، اس نے یہ کاکوس کر دیا، تم پانی لے آؤ تو میں اس کی چادر کو صاف کروں. میں اس کی چادر. تو غلاموں نے کہا کہ غلاموں کے ہوتے آقا تھوڑی غلیظی ہوتے، غلاموں کے کالا جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدے تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. تو کہا کہ آقا آپ، کہا کہ ہاں میں آیا یہاں آ کر، میں آیا دنیا سارے کی گندگی دھونے تو آیا ہوں، ہاں ساری دنیا کی. تم پانی لے آؤ. اصحابی عرض کر رہے تھے آقا ہم پانی لے آئے اور آپ ہمیں دے، ہم دھوتے ہیں. مصطفیٰ نے کہا نہیں، یہ میرا مہمان ہے، اس کا کاکوس میں دوں گا.
تو وہ بھی آیا، اس نے آ کے یہ گفتگو سنی، دیکھی کہ محبوب کہہ رہا تھا کہ میرا مہمان تھا، اس کی گندگی میں دوں گا، اور اصحابی کہہ رہے تھے کہ آقا غلاموں کے ہوتے آقا تھوڑی دھوئے گا، تو مصطفیٰ نے کہا نہیں پانی ڈالو، تو اس نے وہ کھڑا ہو گیا، حیران ہو گیا، پانی اصحابوں نے ڈالا، پانی جو ڈالا مصطفیٰ نے اس کو دھونا شروع کیا، تو وہ جو کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا تو مر گیا، دل ٹوٹ گئی اس کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کہہ رہا ہے میرا مہمان ہے، اس کا میں ایک طرف میں دوں گا، تو ادھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مصطفیٰ نے آنکھیں اٹھائی تو وہ رو رہا تھا سامنے کھڑا، اور اتنا رویا کہ کیوں زہد بے روح رزی دو تپید، مصطفیٰ کہا کہ اب اتنا رویا ہے کہ کانپ رہا ہے، گر جائے گا۔ محبوب نے چادر چھوڑی اور دوڑ کے اس کو جا کے گلے لگایا، یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو میرا مہمان بن گئی، کیوں رو رہا ہے؟ کہا کیوں رو رہا؟ آج بھی میرا مہمان بن جا تو میں روز تیری گندگی دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ سائیں آج کیا میں تو ابھی زندگی بھر قیامت تک تیرا مہمان ہو جاؤں گا، اور کلمہ پڑھ کے محبوب کے قدم میں گر گیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میرے بیٹے ہمیں شرمندگی دوستو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی، اور ہمیں جو انعامات دیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تم گنتی کر، گنتی کر کے میں نے تجھ کو کیا سے کیا نہیں دیا، کیا سے کیا نہیں دیا۔ تم نے کبھی اپنے میں سوچا؟ بس ایک دن کی بھوک آئی تو شکایت کر دی سرکار کی تعویذ، ایک دن کا بخار آیا تو چلے گئے مہر علی بخار لگاؤ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گنتی تو کرو۔ یہ ایک شکایت میں بیٹے تم نے گنتی کی کہ ایسی آنکھ کیسی مجھے دی، اس کا شکریہ ادا کیا؟ ہاتھ کا کیا؟ تم نے کبھی اپنے ناک کا شکریہ ادا کیا؟ اسی دہن میں جو زبان ہے اس کا شکرانہ تم نے ادا کیا؟ تیرے جو دانت موتی جیسے اس کا شکرانہ تم نے ادا کیا؟ اس کی حلق سے آواز نکل رہی ہے، دوسروں کی دل جوئی کر رہے ہو، کبھی اس کا طریقہ کتنی نعمتیں ہیں، یہ تیرا ہاتھ خود بخود بن گیا، اس کو تم دیکھو کہ مولا تم نے اس کو کیسا بنایا ہے۔ وہ بے غیرت کہتے ہیں کہ خود بخود بن گیا، اگر تو اپنے کو دیکھے گا تو کہے گا کہ خود بخود نہیں، کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ تو بیٹے بات میں کر رہا تھا، بس ابو سفیان کی سفارش کر دو، واپس آ رہا ہوں، بس جلدی ختم کرتا ہوں۔ کہا کہ سفارش نہیں ہوگی، تو میں غیرت کی بات کر رہا تھا، تو ابو سفیان کے دل میں آیا بڑا اچھا اس سے ہے کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں، محبوب کے گھر میں اس کی بیٹی تھی نا، کیا تھا؟ سسر تھا نا، بس محبوب کے گھر میں اس کی بیٹی تھی، محبوب کی وہ رانی تھی، اس کے گھر میں جاؤں اور بیٹی کو کہوں کہ میرے لیے سفارش کر دے، کیونکہ محبوب کی وہ رانی بیوی ہے نا۔ تو اندر گیا ہوں جب بیٹی کے گھر، وہ گھر مصطفیٰ کا تھا، تو ابو سفیان کی بیٹی بیٹی ہوئی تھی، باپ کو دیکھا، وہ سردار تھا، بادشاہ تھا اور باپ ہی تھا، اور سالوں کے بعد آیا تھا، محبوب کا اس زمانے میں دشمن تھا، اس کو سامنے بیٹی نے آتے ہوئے دیکھا تو اس کو دیکھ کے اٹھی بھی نہیں، کچھ کہا بھی نہیں، خاموش سن بیٹھی رہی، استقبال بھی نہیں کیا۔ تو باپ نے کہا یہ کیسی بیٹی، میں برسوں کے بعد گیا ہوں، مجھے خوش آمدید نہیں کہتی، مجھے یہ نہیں کہتی کہ باپ کیسا نہ ہوا۔ تو وہ حجت کر کے آیا، ایک مسند چمڑے کی بچھی ہوئی تھی، اس پہ آ کے وہ بیچنے کی کوشش کی، تو وہ بیٹی دوڑتی آئی محبوب کی رانی، کہا کہ بابا اس محبوب کے بستر پہ تو پلیت جسم سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور کیا کہہ رہے ہو؟ بولا نہیں بیٹھو، کیوں نہیں بیٹھوں؟ میرے محبوب کی مسلط ہے۔ ارے تم میں تمہارا باپ ہوں، کہا کہ ادھر باپ کا رشتہ نہیں، رشتہ فقط ایک سید مسلم کا ہے، نہیں ابو کا، نہیں امی کا، نہیں باپ کا، نہیں بیٹے کا، وہ رشتے تب ہے جب میرے محبوب کے غلام ہیں تو، نہیں تو فدا کا بھی یومی روح یا رسول اللہ، محبوب تجھے اماں ابو بیٹے سب نچھاور اور قربان کر دوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہیں تو کچھ نہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، بس یہ غیرت تھی۔ تاکہ کیوں؟ کہا کہ تم پلیت تھا نا، میرے محبوب کا بسترے پہ تو نہیں دے سکتا، اگر پاک بن جاؤں تو
اس نے کہا کہ پاک بن جاؤں تو یعنی مسلمان بن جاؤں تو کہا کہ پھر بھی آقا کے بسترے میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ارے میں مسلمان بنوں تب کہا تب بھی نہیں بیٹھ سکتا. یہ تھی غیرت رسول. ایک ابو کے لیے، ایک باپ کے لیے، ایک بیٹی کی جو محبوب کی ازواج مطہرات میں محبوب کی رانی، ہمیں بھی ایسی غیرت رکھنی پڑے گی. اب جو ناموس رسالت کی بات ہو رہی ہے، ہمیں غیرت رکھنی پڑے گی کہ کون ہے جو محبوب کے، میرے محبوب کے لیے ایسی گستاخی کر دے. اگر ہماری دست رس میں ہو تو ہم اس کو نچوڑ لیں، نہیں تو احتجاج کرنے کا تمہیں حق ہے کہ ایسا احتجاج کرو کہ محبوب دیکھے کہ میرے مستانے ابھی جاگ رہے ہیں. ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محبوب کے کہ مجھے ہو ناز قسمت پر، اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا سر اس کو ٹھکرائے. مجھے ہو ناز قسمت پر، اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا سر اس کو ٹھکرائے. یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں وہ نیچے جو گرا اس سمندر کو دیکھا تو شرم میں مر گیا کہ یہاں گر کے کیا کروں. اللہ نے کہا کہ سب قطروں کو چھوڑ کے وہ آپ کیا کہتے صحیح اردو میں کیا کہتے ہیں، جو موتی منہ میں لے ہم سب کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سب کہتے ہیں سمجھتے ہیں. جو سمندر میں میٹھے پانی کے بادل کے قطرے کو وہ جھپٹ کر اس نے اپنے پیٹ میں اس کو بند کر کے امانت میں رکھ لیا. رب العزت نے کہا کہ یہ جو شرم والا قطرہ آ رہا نا، اس کو جلدی سے سمندر کے تہے سے نکلو، جلدی اس کو اپنے پیٹ میں سماؤ رکھ. یہ بڑی امانت ہے تمہارے پاس، یہ بڑی امانت ہے. کیونکہ جس کو شرم آ گیا، رب العزت نے کہا کہ وہ جو برسے تو گھاس کا ایک تھوڑا سا گھاس نکلا، تھوڑا سبزہ ہوا، جس کو شرم آ گیا اس سے ایک ہیرا 1 کروڑ روپے کا بن گیا. کہ کیوں بولا؟ ایک قطرے سے 1 کروڑ کا، 1 ارب کا تو نے موتی بنا دیا. کہا کہ اس لیے کہ اس کو شرم آ گیا. بے شرم کے لیے کچھ نہیں، بے شرم کے لیے اللہ یکی قطرہ بارہ زابری چکی خجل شد پنہائی دریا بدید. شرم میں مر گیا. رب العزت نے کہا کہ تو بھی شرم کرتی، تو میں شرم کرتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اتنی نعمتیں کھا رہا ہوں اور اس نے اپنا محبوب میرے لیے بھیجا. مجھے ذرا پر شرم نہیں. یہ اگر آ جائے تجھے تو بس ایک بات کرتے، اپنی بات پہ واپس آؤں گا. حسن بصری پہ رابعہ بصری، حضرت رابعہ بصری کی بات کی، پھر جبرائیل کی بات کی تھی، پھر اپنے موضوع پہ آیا تو آیا، نہ آیا تو معافی چاہوں گا. لیکن میں اپنے راستے سے گیا نہیں ہوں، وہیں ہوں. کیونکہ اگر میں مدینے کے اڑوس پڑوس میں پھر رہا ہوں تو وہی ہوں نا. ادھر سے پھر کے مدینے آیا، پھر ادھر سے آیا تو وہی ہوں. اگر کوئی دوسرا راستہ لے لے کہ مسلمان بن کے یہودیوں کی چہرہ بنا دو، مسلمان بن کے حاجی سنا کے ترکستان چلے جاؤ، مسلمان بنا کے داڑھی ایسی رکھو کہ تجھے آئینے میں بھی شرم آئے، یا تو منا دو بالکل مٹا دو، نہیں تو ایسی رکھوں گا جو انگریز رکھتے ہیں. ارے نادان ایسی رکھو جو مصطفیٰ نے رکھی تھی. تو انگریزوں کی سنت تو کرتا بھی دیکھے نہیں ہے تم نے جوان. وہ داڑھی جو سجتی بھی نہیں، ججتی بھی نہیں، اور چہرے پہ ایسی گردی لگ رہی ہے. ارے کیوں رکھی ہے تو نے؟ یہ انگریزوں نے رکھی ہے، یہ شرم آنی چاہیے تھی. اور جو میرے محبوب نے رکھی ہے سو ہاں. اور جو محبوب کی غلام، جب داڑھی والا کوئی گزرتا ہمارے سن میں تو ہوتا ہو کہتے ماشاء اللہ اتنی داڑھی. ارے بے غیرت تو داڑھی کو دیکھ کیسا کرتا؟ ارے ایک تو رکھتا نہیں، ایک تو مٹھاتا، اور جو دوسرے رکھتے اس پہ تنگ کرتا ہے تو. لیکن شرم کر ایک دن تجھے
خدا کی قسم محبوب کے سامنے جس خوش نصیب کا قرآن نکلا ہے اس کا نام ہے مسعود الحسن ولد محمد یعقوب، اور یہ شناخت کے کارڈ نمبر ہے 282014690095. خوش نصیب نہیں ہے شاید، خوش نصیب نہیں ہے. ایک بار پھر بھی یہ مسعود الحسن صاحب ولدیت ہے محمد یعقوب صاحب، تحصیل ضلع خوشاب. ایک دو بار اور بھی مسعود الحسن صاحب ولد محمد یعقوب صاحب. یہ پہلے بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص موجود نہیں ہوگا قرآن نکلنے کے بعد بھی وہ کینسل سمجھا جائے گا، دوسری بار قرآن داری ہوگی. جی جی محمد وسیم صدیقی، محمد وسیم صدیقی صاحب، والد کا نام ہے عبد الکریم صاحب. آپ کو مبارک ہو. خوش نصیب یہ نکلانے انہیں پہلے خوش نصیب کوئی شیر مبارک ہو، مبارک ہو جناب، آپ کو مبارک ہو. نہ سنا تو حور و قصور کی یہ حکایتیں مجھے واعظہ، کوئی بات کر دریار کی دریا رہی سے تو کام ہے. آپ کو مبارک ہو. قرآن اندازی میں نام نکلا ہے دربار مصطفیٰ کا، وہ بھی حضرت کے ہاتھ سے. سبحان اللہ. یا نبی یا نبی رسول کے غلام حضور جاز سے درود السلام، جاز درود السلام، درود السلام ہوتا ہے، اس کے بعد حضور قبلہ عالم دعا فرمائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں اور جن کی صورت جن کی صورت سے ظاہر ہو شان خدا، جن کی صورت سے ظاہر ہو شان خدا، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ نام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت. وہ مدینے کی گلیوں کے شان
پیغمبر پیلا ایک میرا ہی رحمت پیلا نہیں، ایک میرا پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہلا فاصلہ مصطفیٰ جان رحمت پہلا فاصلہ شمع بز میں حیدہ ہو کہندا یا رب ساڈے انبلا ولنا جانی، یا رب ساڈے انبلا ولنا جانی، تے میری جولی انبلا لی ہو میرنا یارو اسفلی ازلا میں تیری ذات ازل لی ہو میں نام نوا او محبوب تیرے جدے مونڈے او کملی کالی حسے آدم ساڈے او سونا عیب چھپا آدم ساڈے او سونا عیب چھپا تے جڑا دیسی عرب دادا السلام ایسا گنبد کے مکی اور السلام رحمت للعالمین، اے خدا پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب حضرات تشریف رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسمک الہ العالمین بحق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان محفل کے مقبول فرما، سب نے جہاد کی قبول فرما، جو ثواب یہ نیت سانپے ہوئے مرحوم کے پوشا ہے مالکہ اساں کے ہدایت درست عطا فرما ہے، اساں کی مشکلات جو حل فرما ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير
رب اغفر ورحم وانت خير الراحمين انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جو سلسلے علیہ قدر میں داخل ہونے والے دوست واپس آ گیا، غیرت کی بات کرتے، میں سلوک کی بات میں چلا گیا کہ ہم سجدے کیوں دیتے ہیں جنت کے لیے نا، یہ بات کی نا، یہ بات بس میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا. تو بی بی رابعہ کو کہا کیوں آگ اٹھائی؟ بولے تو عبادت کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات بس بات ختم. تو عبادت کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ امید رکھتا ہوں کہ مجھے جنت عطا فرمائے. پھر روتے کیوں ہو؟ دوسروں کو رلاتے کیوں ہو ایسا میں بولوں میں بیٹھ کے؟ کہا کہ جہنم سے ڈرتا ہوں. کہا جہنم سے ڈرتا ہوں، روتا اس لیے ہوں کہ جنت سے ڈرتا ہوں، عبادت زیادہ اس لیے کرتا ہوں کہ جنت کی امید رکھتا ہوں. تو رابعہ نے کہا کہ حسن اگر میرے بس میں ہوتا تو یہ آگ سے تیری جنت کو جلا دیتی. یہ آگ جلائی ہے تیری جنت جس کے لیے تو عبادت کر رہا ہے واللہ اس کو جلا دیتی، اور بس میں ہوتا تو یہ پانی کے کوزے سے جہنم کو بجھا دیتی. کیا تجھے حسن ہے پائے کہ میرا رب تجھے ایسا نہیں کہ تو خالص خدا کے لیے سجدہ کر دے، خالص مصطفیٰ کے لیے مدینے چاہتے؟ بس یہ چیز تھی کہ تو فقیر بن جا، فقیر بن جا کہ جنت کے لیے کیوں جھانک رہا ہے، جنت کے لیے. بس یہ بات تھی مجھے کرنی، اس پہ روشنی ڈالنی تھی لیکن ٹائم نہیں. میں معذرت خواہ ہوں، صبح کو وقت ملا تو میں اس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. جبرائیل کو مصطفیٰ نے کہا کہ کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہ بات دوستی میں چھوڑا نہیں جاتا، دوستی میں توڑا نہیں جاتا، فقط جوڑا جاتا، توڑا نہیں جاتا. جب نکلے ہو سفر پہ تو کٹھے چلو. اس نے کہا اگر ہمت ہوتی تو چلتا، ہمت ہوتی تو چلتا، ہمت نہیں آقا، نہیں تو دل تو چاہ رہا ہے کہ میں بس سراسر چلوں. مصطفیٰ نے کہا اسی لیے کہ اب تیری منزل ختم ہو گئی، حجاب اٹھنے میں تھے لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں تھے لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں تھے لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی وصل و برکت جنم کے پچھلے گلے ملے تھے. کہا کہ طور سینہ اور ہے معراج مولا اور ہے، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. میں بس یہاں موضوع تو میرا اور تھا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ، لیکن ہوں وہیں ادھر ادھر نہیں ہوا ہوں کہ محبوب سے محبت رکھو اور ایسا ناطا رکھو کہ مرتے تک محبوب کی یاد، محبوب کا چہرہ، محبوب کو خود حال تیرے سامنے پھرتے رہے. جب قبر میں جاؤ تو جب محبوب آئے تو پہچان کر قدموں میں گر جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے احباب تشریف رکھیں. ابھی عمرہ شریف کی قرآن اندازی ہوگی، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. اس ڈبے میں جو آپ نے شناختی کارڈ کی کاپیز ڈالی ہیں، اگر کسی ایسے آدمی کا نام نکل آتا ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے تو وہ کینسل سمجھی جائے گی، اور دوسرے آدمی کا نام جو یہاں پر لوگ موجود ہیں فقط ان کے لیے یہ
عمرے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے 3 دن 4 کاپیاں چلا ہے ڈالی ہیں شناختی کارڈ کی، تو وہ چیک کریں گے، اگر بعد میں دوسری کاپی ہوئی تو عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ کینسل ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے حکم ہے، یہ نوٹ فرما لیں۔ آپ سب احباب کے لیے آخر میں لنگر کا انتظام ہے، کوئی بھی بھائی دوست بغیر لنگر کھائے نہ جائے۔ ابھی تشریف رکھیے تاکہ عمرے کا ٹکٹ جو حضرت قبلہ عالم پیر صاحب اپنے دست مبارک سے نکال سکیں۔ ابھی کریں گے لوگ جائیں۔ حضرت گرامی ابھی حضرت قبلہ عالم پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس خوش نصیب شخص کا جو آج مدینے کا مسافر بننے والا ہے، اپنے دست مبارک سے اس کی شناختی کارڈ کی کاپی نکال کر خود ہی اعلان فرمائیں گے۔ اس کے بعد میں تمام بزرگوں بھائیوں کی خدمت گزارش کروں گا، سب احباب تشریف رکھیے، جتنے دوست کھڑے ہیں بھائی کھڑے ہیں اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، کوئی بھی بھائی کھڑا نہ ہو، سارے آزاد تشریف رکھیں۔ وہ اعلان کرنے لگا، سارے احباب تشریف رکھیں۔ صلاۃ والسلام کے بعد جن احباب نے حضرت صاحب سے وظیفہ لینا ہے، سلسلے میں داخل ہونا ہے، درود السلام کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد آپ یہاں تشریف لائیں اور حضرت صاحب سے وظیفہ لیں اور سلسلہ میں داخل ہوں۔ اگر کسی بھائی کی کاپی ابھی تک نہیں پہنچی، اس میں نہیں ڈالی، تو وہ ڈال سکتے ہیں، جلدی جلدی تشریف لے آئیں آگے۔ جب تک یہ جمع ہوتا ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ العزیز ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الثانی کے دوسرے ہفتہ میں حضرت پیر سرکار جی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر قیادت عمرہ شریف حرمین شریفین کی زیارت کے لیے قافلہ روانہ ہوگا۔ جن حضرات نے، خواتین نے یا مرد حضرات نے عمرہ شریف اس قافلے میں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جانا ہے، تو وہ چودھری مبشر صاحب کے پاس جلد از جلد اپنا جو ہے وہ پاسپورٹ وغیرہ جمع کرا دے تاکہ اس قافلے میں آپ شامل ہو سکے۔ آستانہ عالیہ گلشن آباد شریف باغ سردار راولپنڈی میں چودھری مبشر صاحب سے رابطہ فرما لیں۔ کوئی جگہ نہیں اسپیکر کے پاس چلے وہ آدمی سامنے آ جائے گا، تصویر بھی سامنے آ جائے گا، تصویر تو ہے۔ جی جی